سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ کارروائی کا آغاز 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوا تھا۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن۔ ملاقات کے لیے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سمیت 6 افراد کی فہرست جیل حکام کو بھیجی گئی۔ سہیل آفریدی کا آج 10ویں مرتبہ اڈیالہ جیل آنے کا امکان۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ جلسوں، ریلیوں اور 4 افراد سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئی۔ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ملاقات کیوں بند ہوئی ہے۔ جب یہ باہر جا کے روز تماشا لگائیں، سارا دن جو ہے وہ روڈ بلاک رہے۔ خان صاحب نے سلیکشن کیسے لوگوں کی ہے؟ KPK کے چیف منسٹر ہیں، ان کی آپ پہلی تقریر سنیں، وہ کبھی وہ شہین بن جاتے ہیں، شہید عمران بن جاتے ہیں۔ PTI کو معلوم ہے بانی سے ملاقات کیوں بند ہے اور یہ بھی جانتے ہیں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ بانی کی جیل منتقلی اور غداری کے مقدمے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس میں پیپلز پارٹی کا جانا مشکل ہوگا۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے کہا بانی PTI نے رویہ ٹھیک نہ کیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انتشار پھیلانا کم نہ کیا تو ہو سکتا ہے انہیں مچ جیل بھیج دیا جائے، پھر ملنا ملانا کم ہو جائے گا۔ Today, Afghanistan is once again a safe sanctuary for terrorist groups and proxies with devastating consequences and mounting security challenges for its immediate neighbors, particularly Pakistan. افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم TTP، BLA، ETIM کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ افغان شہری بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکیں۔ کابل میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب۔ کہا ملک جادو ٹونے نہیں، محنت سے ترقی کرتا ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ معاشی کامیابی کے لیے عسکری و سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا اسلام میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد نے جگہ لی۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ نے تمام مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین شریفین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔
عزت اور طاقت تقسیم نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کیا۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی تیسری قسط مل گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دیے گئے۔ راولاکوٹ کے علاقے ہجرا سے راولپنڈی جانے والی وین آزاد پتن کے قریب دریا میں گر گئی۔ 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 12 کی تلاش جاری، ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی میں پہلی مرتبہ فضائی ای چلان کا آغاز، ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کے ڈرون کے ذریعے ای چلان کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر صدر زیب النساء اسٹریٹ میں غلط پارکنگ پر 2 گاڑیوں کے مالکان کو 10-10 ہزار کے جرمانے کیے گئے۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق صدر کی اہم سڑکوں پر فضائی سسٹم کے ذریعے نظر رکھی جائے گی۔ ڈرون سرویلنس کے ذریعے ای چلان کا دائرہ کار مزید علاقوں تک بڑھایا جائے گا۔ نارتھ کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے شہری جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج۔ والد کی مدعیت میں درج مقدمے میں ٹینکر ڈرائیور اور مالکان کا نامزد۔ مقدمہ قتل، خطا اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق عابد رئیس فرسٹ ایئر کا طالب علم اور سرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ مطمئن کریں بغیر ورکنگ ای چلان کا نظام کیسے نافذ کیا گیا؟ ای چلان کے خلاف کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا سوال۔ سندھ حکومت کے وکیل نے عدالت میں جواب پیش کرنے کے لیے مزید مہلت مانگی۔ وکیل مرکزی مسلم لیگ نے کہا انفراسٹرکچر کے بغیر بھاری ای چلان عوام پر ظلم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت شہروں کی تزئین و آرائش پر اجلاس۔ مریم نواز نے ہر شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ بیوٹیفیکیشن پلان میں تیزی سے بڑھنے والے پودے اور سبزہ شامل کرنے کی ہدایت۔ فٹ پاتھ پر روایتی گرے ٹائلز کے بجائے خوبصورت کلرڈ ٹائلز لگانے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا تجاوزات پر اسسٹنٹ کمشنر کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل۔ پاکستان ٹیم میگا ایونٹ سے قبل 6 میچز کھیلے گی۔ جنوری میں 3 میچز سری لنکا جبکہ 3 ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے۔ افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور زمبابوے T20 ورلڈ کپ سے قبل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ بھارت کی ٹیم جنوری میں نیوزی لینڈ کے ساتھ 5 T20 میچز کی ہوم سیریز کھیلے گی۔ میگا ایونٹ آئندہ سال 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں ہوگا۔ کراچی میں ایکشن سے بھرپور نیشنل گیمز کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ تمغوں کی دوڑ میں پاک آرمی کا بدستور پہلا نمبر، گولڈ میڈل کی بھی سینچری کر لی۔ وابڈا اور نیوی کے دستے بھی زبردست کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اور سعودی عرب میں ریاض میوزک ویک کا رنگا رنگ آغاز۔ فیسٹیول میں مختلف ممالک سے گلوکار شرکت کر رہے ہیں۔ میوزک ویک میں سعودی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔